ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ ان کی واپسی میں خلاف توقع غیر معمولی دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو گئے۔ ابھی آپ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک قاری کی تلاوت قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس آواز میں کچھ ایسا سوز اور ایسی تاثیر تھی کہ میں اس میں محو ہو کر رہ گئی اور زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ اسی سبب سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور تم نے اس قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے آنے تک تلاوت میں مشغول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو فی الواقعہ اس قاری کے حسن کرد سے لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان پر محویت کا عالم طاری تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تمام کائنات ساکن ہو گئی ہو۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اقدس فرط مسرت سے چمکنے لگا اور زبان رسالت سے بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا۔ یہ خوش بخت اور عظیم المرتبت قاری قرآن جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر و ناز کا اظہار فرمایا، حضرت ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن مجید کے قرأت کے امام تھے اور حافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی، وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے۔ ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف،
حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے، سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قرأت پر ناز تھا، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن سالم سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں زحمت دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ رہتا راہ حق میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ قرآن کے بہت بڑے قاری اور عالم فاضل تھے، بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔